اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ 449 پڑھنا ہے نا، کہ بندے کو شک ہے کہ یہ جو خون لگا ہوا ہے یہ مقدار جو معاف ہے یعنی درہم بغلی سے کم اس جتنا ہے یا اس کے برابر ہے یا زیادہ ہے جو معاف نہیں ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، یہ شک ہے، قلت اور کثرت کا شک ہے۔ تو سید خوئی یہاں کہتے ہیں کہ آپ کو معافی نہیں ہے، جاؤ پاک کرو۔ سید سستانی فرماتے ہیں کہ یہاں پر معافی ہے، پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر کو ہم ثابت نہیں کر سکتے کہ اکثر ہے، کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہو رہا ہے نا اکثر کے، اس کے اکثر ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس۔ اقل تو قدر متیقن ہے، وہ تو یقیناً ہے، اکثر ثابت کرنا دلیل کا محتاج ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر ہم کہیں گے کہ معاف ہے، الا یہ کہ حالہ سابق اکثر والی ہو تو اس کا احتساب کریں گے۔ حالہ سابق کا کیا مطلب کہ پہلے اکثر تھا، اس شک سے پہلے اکثر تھا، پھر ہم نے دھو لیا کچھ اور باقی جو بچا ہوا ہے یہ ابھی اکثر ہے یا یہ اقل ہے، تو پہلے اکثریت ثابت تھی تو اب اس اکثریت کا احتساب کرنا ہے۔ اگر پہلے کچھ ثابت نہیں تھا اقل و اکثر کے لحاظ سے تو ہم جو ہے علیکم السلام، ہم اس کو اقل پر ہی حامل کریں گے۔ علیکم السلام۔ اور جب یہ شک ہو کہ یہ خون جو ہے یہ ہے تو اقل، لیکن ہے کون سا جو معاف ہوتا ہے یا وہ جو ہے نفاس وغیرہ والے معاف نہیں ہوتی ہے وہ ہے، تو خون تو ہے، یہ ہے بھی اقل، اس میں اوپر یہ صفت ہے حیض والی صفت یا نفاس والی صفت، ایک صفت ہے نا، اس میں شک ہے ہمیں، تو ہم یہاں استصحاب کر لیں گے کہ ہمیشہ سے صفت حیضیت نہیں تھی، اب شک ہے کہ ہے کہ نہیں ہے تو نہیں، استصحاب کر لیں گے عدم کا۔ تو بھی جب عدم حیض ہونے لگ جائے گا، اقل تو ہے، عدم حیض استصحاب سے ثابت کر لیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ معاف ہے۔ اذا تردد قدر الدم بین المعفو عنہ والاکثر، شک ہے کہ اقل ہے یا اکثر ہے، جو معاف ہے وہ مقدار ہے یا اکثر ہے اور معاف نہیں ہے، تو بنا علی العفو پر بنا رکھیں گے، یعنی اقل پر۔ الا اذا کان الدم مسبوقا بالاکثریہ عن المقدار المعفو عنہ، مگر یہ کہ خون جو ہے اس پہلے اس پر اکثر کا لفظ صدق کر رہا تھا تو پھر اسی کا استصحاب کریں گے اس تردد سے پہلے۔ وَإِذَا كَانَ سَاعَةُ الدَّمْ أَقَلَّ مِنَ الدِّرْهَمِ، خون درہم سے کم ہے، وَشُكَّ فِي أَنَّهُ مِنَ الدَّمْ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، شک یہ ہے کہ یہ ہے کون سے والا، حیض والا ہے یا وہ جو معاف ہوتا ہے وہ ہے، تو کہا بنا علی العفو، یہاں عفو پر بنا والا، اور استصحاب کریں گے عدم حیضیت کا۔ اور کیا ہم اختبار اگر کر لیں تو اختبار سے فرض کرو اسے پتہ چل جاتا ہوگا یہ حیض ہے یا کوئی اور ہے، تو کیا یہاں اختبار اور ٹیسٹ کرنا اور چیک کرنا واجب ہے؟ کہا موضوع ہے اور موضوع کو چیک کرنا واجب نہیں ہے، موضوع کی فاس واجب نہیں ہے۔ جو معاف نہیں ہوتا نہ، یہ تو ختم ہو گیا، اب یہ ہے یقین ہے کہ اقل من الدرہم ہے، وشک فی انہ من الدم المعفو او من غیرہ، معفو ہے ان 6 میں سے نہیں ہے جو پیچھے ذکر کیے ہیں جو معاف نہیں ہوتے، کل ذکر کیے ہیں، یعنی حیض، نفاس، استحاضہ، وہ والا ہے یا معفو ہے جو معاف ہوتا ہے جیسے مرغی کا خون لگ گیا ہے، کون سے والا ہے، یہ شک ہے۔ معفو کون ہے؟ مرغی والا، بکری ذبح کیا وہ والا، یہ معفو ہیں جو اقل من الدرہم ہے۔ غیر معفو کون ہیں؟ اقل من الدرہم ہے، ایک سوئی کی نوک کے برابر وہ معاف نہیں ہے، کل بیان کیا تھا پیچھے، تو یہ کون سے والا ہے؟ تو عدم حیضیت، مثلا عدم نفاسیت، عدم استحاضہ، ان کا استصحاب کر لیں گے۔
ولم یاجب الاختبار، چیک کرنا واجب نہیں ہے کہ یہ دیکھیں بھئی وہ مرغی والا ہے کہ حیض والا ہے، یہ چیک کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ یہ موضوع ہے اور موضوع کی چیکنگ واجب نہیں ہوتی، فاس واجب نہیں ہوتی۔ وَإِذَا انْكَشَفَ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِ الْمَعْفُوظ، نماز پڑھ لی خاتون نے، اس کے بعد اس کو پتہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ مرغی والا تو نہیں تھا، مرغی تو ذبح کیا، اس کا خون میرے اوپر نہیں آیا ہے، یہ تو حیض والا ہے، جو کعب کا لگا ہوا تھا میں نے تو وہی شلوار پہن لیا ہے یا وہی لباس پہن لیا ہے، اس پہ حیض والا لگا ہوا تھا، یا بھی جو مرغی ذبح کیا اس والا نہیں ہے، بعد میں پتہ چلے تو اس نے جو نماز پڑھی ہے حجت شرعی کے ساتھ پڑھی ہے یا بغیر حجت شرعی کے؟ حجت شرعی اس کے پاس تھی، اس نے استصحاب جاری کیا تھا، جیسے سستانی نے کہا ویسے اس نے کیا ہے، تو لہذا اس کی نماز صحیح ہے۔ بعد میں پتہ چل گیا کہ یہ تو حیض ہے اور معاف نہیں ہے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ وَإِذَا انْكَشَفَ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِ الْمَعْفُوظِ، جب نماز کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ اوہ یہ خون مرغی والا تو نہیں ہے، یہ تو حیض والا ہے، معفو غیر معفو ہے، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، غیر معفو یعنی یا حیض ہے یا نفاس ہے، کل پڑھے نہیں ہیں ہم نے، غیر معفو کون سا ہوتا ہے، کل میں نہ درام لیکن معاف نہیں ہے، اور کتے کا خون، نجس العین کا خون، حیض نفاس کا خون، یہاں سے نہیں ہوگا، یعنی ابتدا میں جو اذا تردد ہے مقدار میں، وہ آگے کیا کہا ہے، بنا علل عفو الا اذا کان آگے الا اذا کان مسبوقا بالاکثریہ، یہ اقل اکثر کی بات ہو رہی پہلے ہے، مقدار میں زیادہ تھا، شک تھا، جو معاف ہوتا ہے اس کی مقدار سے زیادہ تھا، ٹھیک ہے آگے چلو، اکثریہ عن المقدار المعفو عنہ، پھر ختم، اذا کان ساتن آگے نئی بات شروع ہو رہی ہے کہ یہ تو یقین ہے کہ اکثر نہیں ہے، اقل ہے، اقل کتنا یعنی درہم سے کم، پہلے اقل یہ ہو کہ پہلے اکثر تھا، اب یہ پہلے کم تھا، اب شک ہو رہا ہے کہ کم ہے یا زیادہ ہے، تو ہمیں معاف ہو گیا۔ یہ تو ہو گئی نا بات، اللہ کے ساتھ یہ بات ختم۔ وَإِذَا كَانَ سَاعَةُ الدَّمْ اقل، خون کم ہے، ایک ہی قطرہ ہے، یہ یقین ہے کہ ایک ہی قطرہ ہے، درہم سے کم، درہم سے کم ہے، آگے کیا ہے، وہ شکا، شک کس بات میں ہے، یہ کون سی قسم ہے، حیض والا ہے یا مرغی والا ہے، یہ شک نہ کہ اقل و اکثر، وہ تو ختم ہو گئی بات، ہے کوئی مسئلہ، اقل اکثر کی بات اوپر ختم ہو گئی ہے، آپ سمجھ آ رہی ہے کوئی، سارا مسئلہ پھر تو نہیں پڑھنا پڑے گا، اقل اکثر کی بات ختم ہو گئی۔ وَإِذَا كَانَ سَاعَةُ الدَّمْ اقل من الدرہم، کم ہے درہم سے، تو یہ شرط تو پوری ہے، دوسری شرط یہ تھی کہ وہ دماء ستہ میں سے بھی نہ ہو، جو کل ذکر کی ہے، اقل من درہم ہو اور دماء ستہ میں سے نہ ہو، اگر ہمیں شک ہو کہ دماء ستہ میں سے ہے یا وہ جو مرغی والا ہے، بکری والا ہے، وہ ہے جو معاف ہوتا ہے اقل من درہم، یہ شک ہو تو یہاں کیا کریں، کہا معاف ہے، عدم حیضیت کا استصحاب کریں گے۔ وَإِذَا انْكَشَفَ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِ الْمَعْفُوِ، نماز کے بعد پتہ چلا کہ بھئی یہ تو غیر معفو ہے، دماء ستہ میں سے تھا، ستہ یاد ہیں، ستہ جو میں کہہ رہا ہوں 6 دماء کون سے، اور کافر، نجس العین والا، غیر معقول اللام والا، مردار کا اور غیر معقول اللام کا اور نجس العین کا، یہ 3 اور 3 حیض نفاس استعادہ ہو گئے، تو لام تاجب الاعادہ، نماز دوبارہ نہیں پڑھنی۔ آگے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں درہم 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 سے کم ہو، درہم تو آج کل ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہیں، نہ نظر آئے ہیں نہ کچھ، تو کہا انگوٹھا جو ہے نا اس کا جو پورا ہے اس سے کم ہے تو بس درہم سے کم ہے، سید خوئی کہتے تھے جو انگلی ہے شہادت والی اس کا اوپر والا پورا، اس کا بڑا ہوتا ہے نا، اس کا چھوٹا ہے، اس سے کم ہو، سیاد کہتے ہیں نہیں، انگوٹھے کے پورے سے کم ہو، اگر اس سے کم ہے تو یقیناً اقل من الدرہم ہے، لہذا معاف۔ علاوت لزوماً الاقتصار فی مقدار الدرہم، مقدار درہم جو ہے اس میں اقتصار کیا جائے احتیاط لازم کی بنا پر، علامہ یساوی عقد الابہام، جو عقد الابہام کے مساوی ہے،
بس اس مقدار درہم کی مقدار اتنی رکھی جائے، اس سے بڑا نہ بناؤ درہم کو، اور اس درہم سے کم ہو تو خون معاف ہوتا ہے، یعنی اس سے کم ہے تو خون معاف۔ یہ ختم دوسری قسم۔ آگے تیسری کہ ملبوس ہے، پہنی ہوئی ہے آپ نے چیز، جیسے جراب ہے، لیکن وہ شرمگاہ کو اکیلے میں چھپانے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ جراب، ہزار بند، ٹوپی اکیلے میں چھپانے کی صلاحیت نہیں رکھتی، تو یہ اگر نجس ہو تو معاف ہے، یہ نجاست معاف ہے، آپ پہنے رہو۔ ہاتھ میں گھڑی ہے، یہ بھی ملبوس ہے، تو پہنی ہوئی ہے، اٹھائی ہوئی تو نہیں ہے نا، پہنی ہوئی ہے، اس کو جیب میں اٹھائی جاتی ہے، یہ پہنی ہوئی ہے، یہ معاف ہے۔ بس یہ جو ہے نجس نجس العین جو ہوتا ہے، جیسے کتا اپنا میتا، ان کے اجزاء سے نہ ہو۔ کہاں گیا الملبوس الذی، تو یہ متنجس ہو خیر ہے، ان کے اجزاء میں سے نہیں ہے، کتے کے اجزاء سے نہیں ہے، متنجس ہے، یعنی کپڑے کی بنی ہوئی ہے ٹوپی، اس کے اوپر نجاست لگ گئی ہے تو یہ متنجس ہے۔ ایک عین نجاست ہے، جیسے کتے کی جلد اتار کے ٹوپی بنا لی جاتی ہے، عین نجاست ہے، یہ والی نہ ہو۔ الملبوس الذی لا تتم بہ الصلاۃ وحدہ، ملبوس جس میں نماز اکیلے میں تام نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ ساتر بننے کی، خود اکیلے میں ذاتی طور پر اس میں ساتر بننے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ معنی ہے اس عبارت کا۔ تو یعنی لا یستر العورتین، دونوں شرمگاہوں کو اکیلے میں نہیں چھپا سکتا۔ جراب جو ہے اس کو آپ ہاتھ نہ لگاؤ، خود وہ کھڑتی ہے شرمگاہوں کو چھپانے میں، دونوں جرابیں اکٹھی کر لو، کچھا نہیں بن سکتا ان کا، تو وہ کام نہیں کرتی پورا، تو یہ دونوں نجس ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ الملبوس الذی لا تتم بہ الصلاۃ وحدہ یعنی لا یستر العورتین کالخف والجورب، خف ملتے ہیں جو جوتی کی جگہ پہنے جاتے ہیں، موزے دیکھے ہوئے ہیں علیکم السلام، موزے نہیں دیکھے ہوئے؟ وہ چمڑے سے بنتے ہیں، یا آج کل چمڑے کے علاوہ بھی بنتے ہیں، ٹخنوں تک آتے ہیں، تو یہ نجس ہیں، یا جراب نجس ہے۔ والتکا والقلنسوا، تکا یہی ہزار بند ہوتا تھا شاید، ہزار بند مجھے ایسے یاد آ رہا ہے۔ والقلنسوا ٹوپی، ہاں وہ بھی بات ایک ہی ہے تقریباً۔ کمر باندھ کیوں باندھتے تھے؟ ہزار بند والا کام دیتا ہے نا، ہزار بند تو ڈالا ہی شلوار میں جاتا ہے۔ والخاتم، انگوٹھی بھی پہنی ہوئی ہے۔ والخلخال، خلخال شاید یہ کنگن تو سوار ہوتے ہیں، وہ آگے آ رہا ہے، خلخال یہ پاؤں میں نہیں پہنتی خواتین۔ ہاں مجھے دیکھ لینا نا اس کا، مجھے یہ بھول گیا ان کو دیکھنا، خلخال دیکھ لینا نا۔ تو یہ سب جو ہیں یہ ساتر عورتین نہیں ہیں، معفو عنہ فی الصلاۃ، نماز میں معاف ہیں، لیکن آود وجوبانا لا یکون متخذا من المیتۃ النجسہ او من نجس العین، احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ نجس العین سے ماخوذ نہ ہو۔ ہاں وہی پاؤں میں ہے نا، تلبس النساء فی ارجلہن، پاؤں میں پہنتی ہیں، پازیب اس کو کہتے ہیں اردو، خلخال وہی۔ تکے کو بھی دیکھ لو نا، تکا لکھو۔ تو یہ بس ملبوس جو چیز بھی پہنی ہوئی ہے وہ نجس ہے تو معاف ہے، بس عین نجاست جو تھی کتا، خنزیر، اور کون عین نجاست، مردار، ان کے اجزاء سے بنا ہوا نہ ہو۔
رباط السروال وہی کیا نام ہے ہزار پان یہ تکا ہے۔ چوتھی چیز جو معاف ہے وہ ہے کہ محمول، کوئی چیز آپ نے اٹھائی ہوئی ہے نماز کی حالت میں، پہنی ہوئی نہیں ہے، جیب میں اٹھائی ہوئی ہے مثلا، اور وہ متنجس ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے پوری چادر ہی جیب میں اٹھائی ہوئی ہو، جس کو باندھ لو تو لنگوٹ باندھ جائے گا تو وہ معاف ہے۔ چاہے وہ آپ اکیلے میں شلوار جیب میں ڈالی ہوئی ہے، ہو نہیں سکتا بندہ شلوار جیب میں ڈال لے، متنجس شلوار جیب میں ڈالی ہوئی ہے، کچھا جیب میں ڈالا ہوا ہے متنجس، تو اس سے نماز ہو جائے گی کیونکہ آپ نے پہنا ہوا نہیں ہے متنجس۔ جو چیز بھی جیب میں ڈالی ہوئی ہے اٹھائی ہوئی ہے تو وہ پہننا شمار نہیں ہو رہا، بس ٹھیک ہے، چاہے وہ چھوٹی ہے بڑی ہے۔ بس یہ خیال رہے وہ جو غیر معقول اللام جانور ہوتے ہیں جیسے بلی، جیسے گیدڑ، جیسے لومڑی، ان کی اجزاء والی ہے یعنی جلد ہے مثلا ان کی، تو وہ جیب میں اگر اٹھائی ہوئی ہے نا تو وہ تو آپ کے کپڑوں کے ساتھ لگ رہی ہے، تو وہ نہ جسم کے ساتھ لگ رہا ہو اور نہ ہی کپڑوں کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہو، تو اس کو اٹھانا ہے جیب میں تو شاپر میں ڈال دو، پھر جیب میں ڈال دو تو وہ درمیان میں شاپر آ جائے گا، تو اس کو اٹھاؤ تو طریقے سے اٹھاؤ، وہ جیب میں ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ غیر معقول اللام کے اجزاء نہ تو آپ کے لباس پر ہوں اور نہ ہی آپ کے بدن پر ہوں، تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ نجس ہے۔ ہم نے بلی کو شرعی طریقے سے ذبح کیا ہے، اب تو نجس نہیں ہے نا، شرعی طریقے سے ذبح کیا ہے، ساری شرائط پوری تھیں، اللہ اکبر کہا ہے، قبلہ رخ تھے، ذبح ہو گئی ہے، اب وہ نجس نہیں ہے، مردار نہیں ہے، نجس نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہے تو حرام گوشت، تو اس کی جلد جو ہے اب نماز میں نہ ہمارے بدن پہ ہو اور نہ ہی ہمارے لباس پہ ہو، تو اس کو شاپر میں ڈالو اور پھر جیب میں ڈالو تو کوئی حرج نہیں۔ الرابع المعمول المتنجس، متنجس معمول فإنه معفو عنه حتى فيما كان مما تتم فيه الصلاة، معمول معاف ہے متنجس چاہے اتنا بھی کیوں نہ ہو کہ اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہو، یعنی قابل ستر ہے، ستر کی صلاحیت ہے۔ فضلا اما اذا كان مما فضلا جب اتنا بڑا معاف ہے تو چہ جائے کہ اما اذا كان مما لا تتم به الصلاة، چھوٹا ہے اور نماز اس میں تمام نہیں ہے تو وہ بدرجہ اولا معاف ہے۔ کسا الجیبیہ، جیب والی گھڑی، و دراہم و سکین، چاقو ہے، درہم ہے نجس ہیں، والمندیل الصغیر، چھوٹا رومال جیب میں ہے، ناویہ، یہ چھوٹی چیزیں ہیں، یا بڑا پوری شلوار جیب میں آئے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جو متنجس ہے یہ معاف ہے، بس وہ والی بات نہ ہو کہ غیر معقول اللام کے اجزاء ہیں تو ان کو وہ مثلاً فرض کرو نجس ہیں، بلی مردار جو تھی اس کی جلد اتار لیا ہم نے اور وہ جیب میں ڈالی ہوئی ہے تو وہ تو لباس کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے، اس وجہ سے اس کو ہم کہیں گے اس کو نکالو، اس وجہ سے نہیں کہ وہ متنجس ہے، متنجس تو اٹھا سکتا ہے، تو اس وجہ سے کہ وہ غیر معقول اللام کے اجزاء میں سے ہے۔ مردار گائے کی جلد جیب میں ڈال سکتے ہو، صرف وہ متنجس ہے، غیر معقول کے لام کے اجزاء میں سے نہیں ہے، لیکن مردار بلی کی جلد جیب سے نکالیں گے اس وجہ سے نہیں کہ وہ نجس ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ غیر معقول اللام کے جز ہے۔ یوفا عن المعمول المتنجس وإن كان متاخذا مما تحل الحیات من اجزاء المیتہ، مردار کے اجزاء میں سے آئے نا جن میں حیات ہوتی تھی، جلد ہے مردار گائے کی، تب بھی آپ اپنے جیب میں رکھ سکتے ہیں، یہ معاف ہے۔ اور متاخذا من اجزاء السباع غیر مما لا یکلم، یا درندے کی جلد ہے یا اور کوئی غیر معقول اللام کی جلد ہے، کا معاف ہوگی، بس غیر معقول اللام والی ٹچ نہ ہو رہی ہو تو وہ ٹچنگ سے بچاؤ، پھر معاف ہے۔ نام یشترط فی العفو عن الثانی، یہ جو دوسرا ہے نا، یہ دوسرا کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ متخذا من اجزاء السباع، اس پر نمبر 2 لکھو، اور مما لا تحل الحیات من اجزاء المیتہ، یہ نمبر 1 ہے۔ میتا سے مراد میتا اس والا ہے، گائے والا، بکری والا، جو حلال گوشت جانور کا میتا ہوتا ہے،
اور متخذن من اجزاء السباع، اس میں آ گئے ہیں سارے حرام گوشت، اور آگے لکھا ہوا ہے مما لا یکلم، یہ دو قسمیں اس طرح بن گئے ہیں۔ نام یشترط فی العفو عن الثانی، یہ جو دوسری ہے جو متخذن سے جو شروع ہو رہی ہے غیر معقول اللام، یعنی اس میں اشارت ہے کہ لا یکون شیء منہ علی بدنہ، اس کی کوئی جز آپ کے بدن پہ نہ ہو، او لباس الذی تتم فی الصلاۃ، یا لباس سے ٹچ نہ ہو رہی ہو جس میں نماز تام ہے، قمیض نماز تام ہے نا، اسی کی جیب میں آپ نے ڈالا۔ اللہ تفصیل یاتی فی لباس المصلی، آگے آ رہی ہے لباس مصلی میں اس کے ساتھ۔ فلا مانع من جعلہ فی ظرف وحملہ معہ فی جیبہ، اگر آپ یہ غیر معقول والی اجزاء کو شاپر میں پا لیں تو اور اس کو جیب میں ڈالیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اب شاپر اٹیچ ہو رہا ہے نا، وہ تو نہیں ہو رہی۔ پانچواں کہ معاف جو ہم پڑھ رہے تھے، ہر نجاست بدن پہ ہو، لباس پہ ہو، اور آپ کی حالت اضطراری ہے، حالت اضطرار میں ہے کہ پاک نہیں کر سکتے، مجبوری پاک نہیں کر سکتے، اور ایک دفعہ ایک بندے کو یہ ہے کہ بھئی ابھی نہیں کر سکتا، مجھے یقین ہے مسجد سے نکل کر میں پاک کر لوں گا، تو اس کی تو مجبوری نہیں ہے نا، یا مجھے یقین ہے کہ آخر وقت جو نماز کا ہے نا اس سے پہلے پہلے میں پاک کر لوں گا، اس کی مجبوری بھی نہیں ہے۔ ایک بندے کو یقین ہے، تو ایک بندہ ہے وہ ابھی بھی پاک نہیں کر سکتا اور آگے کا یقین بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، یہ جہالت ہے، آگے سے جہالت ہے، ابھی پاک کر نہیں سکتا، تو کہا اس کی نماز ہو جائے گی نجس لباس میں، کیونکہ مجبور ہے، اور کوئی لباس نہیں ہے، یا بدن نجس ہے مجبور ہے، اس صورت میں بھی ہو جائے گی۔ اور حالت تقیہ میں اس کو اگر نجس لباس سے پڑھنی پڑ جائے، پاک کرتا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو بھائی شیعہ ہے مثلاً، کوئی اس طرح کا ہو، ان کا مولوی ان کو کہہ رہا ہو کہ نجس میں ہوتی ہے، وہ کہہ بھی دیتے ہیں نا، ویسے ان کی نہیں ہوتی، کہہ دیتے ہیں کہ ہوتی ہے، فتویٰ وہ دینا ان کو خام خواہ کا فتویٰ بغیر دلیل کے اللہ پہ حکم جاری کرنے کا فیصلہ کر دینا کہ اللہ نے اسی طرح کہا ہے، یہ ان کی عادت ہے، پہلے سے آئے امام ان کے ایسے تھے، تو پھر اماموں تو 2 قدم اور آگے جاتے ہیں نا، تو ہمارے یہاں مولوی نے فتویٰ دیا کہ شیعہ سے نکاح نہیں ہوتا، تو ہمارے سادات میں سے ایک گیا، زمیندار تھا، کافی بڑی وہ والا تھا، اس نے 500 روپیہ دیا، نکاح بھی اسی نے پڑھ کے دیا جس نے فتویٰ دے رکھا تھا کہ شیعہ سنی کا نکاح نہیں ہوتا ہی نہیں ہے، پھر پڑھ کے بھی اسی نے دیا ہے، صرف 500 روپے، فتویٰ صرف تبدیل نہیں کیا ہے، عمل بھی کیا ہے، یہ ہے ان کا دین۔ اچھا، تو تقیہ کے مورد میں تو یقیناً مجبوری ہے، بس مجبوری بن جائے تو نجاست کے ساتھ نماز ٹھیک ہے۔ الخامس کلو نجاست فی البدن، اب ثوب بدن میں، ثوب میں، فی حال الاضطرار، حال اضطرار یا ہو بیان لا یتمکن من تطہیر بدن ہی، بدن کو پاک نہیں کر سکتا، اور تحصیل ثوب طاہر للصلاۃ فی، کوئی پاک کپڑا اس کو نہیں مل رہا نماز اس میں پڑھے، یہی نجیسی ہے بس۔ وَلَوْ لِكَوْنِ ذَلِكَ حَرَجِيًّا عَلَيْهِ، اب نیا کپڑا لینے جانا اس کے لیے حرج بن رہی ہے، اور اسلام میں حرج تو ہے نہیں، حکم ختم کر دیتا ہے اسلام، اور مومن کو حرج میں نہیں ڈالتا، یہ اسلام کی خاصیت ہے کہ مزیہ ہے اسلام میں کہ حکم میرا ختم، تم حرج میں نہ پڑھو، میں کوئی حرج میں ڈالنے کے لیے آیا ہوا، یہ تو اس صورت میں نماز اس میں ہو جائے گی۔ فَيَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍ أَن يُصَلِّيَ مَعَ النَّجَاسَةِ، نجاست میں نماز ہو جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي سَعَةِ الْوَقْتِ، اگرچہ وسیع وقت میں بھی کیوں نہ پڑھ رہے ہوں۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وسیع وقت میں بھی ہو جائے گی، یہ اس بندے کو کہہ رہے ہیں جس کو یقین نہیں ہے کہ میں پاک کر لوں گا، اگر کسی کو یقین ہے کہ تھوڑی دیر بعد پاک کر لوں گا تو اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی،
الا ان الجواز بھی هذه سورہ ہم نے جو کہا ہے جائز ہے نماز نجاست کے ساتھ پڑھنا، یختص بما اذا لم یحرز، جس کو اطمینان نہیں ہے التمکن من ازالۃ النجاسہ، ازالۃ النجاسہ قبل انقضاء الوقت، وقت ختم ہونے سے پہلے ازالۃ النجاسہ کا اطمینان نہیں ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ پڑھ سکتے ہو نجاست کے ساتھ، اور یا اس بندے کو کہہ رہے ہیں کہ او کون المبرر للصلاۃ مع النجاسہ ہوا تقیہ، یا سبب نماز کے اسی نجس لباس میں پڑھنے کا سبب تقیہ ہو، تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تو بھی اول وقت میں پڑھ سکتا ہے۔ رہا مسئلہ جس کا تقیہ بھی نہیں ہے اور اس کو یقین ہے کہ آخر وقت سے پہلے پہلے میں پاک بھی کر لوں گا، تو اس نے تو انتظار کرنا ہے۔ ہاں مبرر مصوب مجوز جائز قرار دیں۔ وَإِلَّا اگر یہ دو باتیں نہیں ہیں تو یاجب الانتظار الی حین تمکن من ازالۃ النجاسہ، اتنے تک انتظار کریں۔ یہ مشہور ہے فقہاء میں کہ وہ خاتون جس کا ایک لباس ہے، آج کل یہ مسئلہ پیش نہیں آئے گا کیونکہ خواتین کے اچھا ہم سمجھے ہوئے ہیں کہ لوگ آج کل جو ہے نا وہ پہلے زمانے میں تو ایک ہی جوڑا ہوتا تھا نا، اسی کو دھوتے بھی تھے منجلی باندھ کر اور اسی کو سکھاتے تھے، جب تک سوکھتا رہی وہ منجلی باندھے ہوئے ہے اور پھر وہ پہن کر جاتے تھے۔ پہلے آج سے 40-50 سال پہلے، 60 سال پہلے کہیں یہ حالت تھی۔ پھر زمانہ ایسے آ گیا کہ 2 جوڑے 3 جوڑے ہوتے تھے لوگوں کے، اور آج کل سن رہے ہیں 10 اور 12 ہیں۔ یہ ایسے سنا ہے میں نے، شاید ایسے ہو۔ پاکستان میں نے ابھی حج پہ گئے تھے تو اس طرح کی بات سنی ہے کہ آج کل لوگوں کے 10 12 جوڑے ہیں۔ یہ تھوڑی یعنی سردیوں کے 10-12 اور گرمیوں کے 10-12 علیحدہ۔ اب 2 سال نہیں لینے ہوتے، پاکستان سے لے کر آ گئے 2 سال 3 سال نہیں چلے۔ نہ آدھی جو وہاں رہ رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، مسافر کی بات نہیں کر رہا۔ رہ رہے ہیں 10 12 ایک سیزن کے، ایک فنکشن کے لیے 3 4 خریدے جاتے ہیں۔ یہ تو یعنی یہ اس سے بھی بڑی بات بتا رہے ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا معاشرہ اب اس طرح ہو گیا ہے کہ 10 جوڑے جو ہیں ایک بندے کے گرمیوں کے، 10-12 جو ہے سر یعنی 25 جوڑے اس کے، 24-25 جو ہے اس کے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات تھوڑی سی ہضم نہیں ہو رہی، زیادہ ہیں واقعا زیادہ ہیں۔ ہاں تو شادیوں کے نئے، عید کے نئے، روزانہ کے نئے۔ اچھا آج کل وہ والا کپڑا جو ہوتا تھا نا، جب ایک والا زمانہ ہوتا تھا، ہمارے دادے لوگوں کا زمانہ جو تھا نا ایک والا ہوتا تھا، وہ کپڑا بھی ایسا تھا کہ 2-3 دفعہ دھویا تو وہ خراب بھی ہو جاتا تھا۔ آج کل کپڑے آ رہے ہیں اچھی کوالٹی کے، 10 سال بھی چل جاتے ہیں، یعنی پھر بھی زیادہ، ہاں پھر بھی 10 ہیں۔ علی کل حال طالب علم جو ہے وہ صاف ہوں کپڑے اس کے، لیکن یہ والا اکثار نہ کرے، بندہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ یعنی اس نے سمجھ رکھا ہے کہ عزت جو ہے نا اس میں آئے کہ نیا لباس ہو، یہی اللہ سے دور ہونے والی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی عزت اللہ نہیں بانٹ رہا ہے نئے لباس میں، پھر جو عزت اس چیز میں آئے کہ میری اپنی گاڑی ہو، پھر عزت اس چیز میں آئے کہ میرا ڈیرا جو ہے بہت بڑا، ساری چیزیں جمع کر لے گا اور پھر بھی عزت نہیں ملے گی، کیونکہ اس نے اس دن سے عزت کو چھوڑ دیا تھا جب اللہ کو چھوڑا تھا۔ فضول ہے۔ سید سستانی کو کہتے ہیں کہ بندہ آیا کہ اب تو اپنا گھر لے لو، پیسے ہیں یہ میرے خون زکوٰۃ ہر لحاظ سے پاک ہیں، انہوں نے نہیں لیا کہ جب تک سارے عراقیوں کے اپنے گھر نہیں ہو جاتے ہم تو اپنا نہیں لیتے۔ یہ جہل قوم جو محسن کوش قوم لگی ہوئی ہے سستانی۔ اچھا پھر اس نے کہا کہ چلو اتنے لے لو کہ لباس اپنا اور لے لیں، کہا جب تک یہ ہے ہمارے ساتھ نہ تو اس کو تو نہیں اتارنا نا۔ میں نے مرجیات پہ آئے تو وعدہ کیا ہے مولا علی سے کہ یہ لباس جب تک مجھے نہیں چھوڑتا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، وہی پہن کے بیٹھا ہوا۔ تو کیا عزت اس کی جو ہے وہ
کم ہو گئی ہے کیا ہوا. عزت اچھا بندے کی اچھا فرض کرو عزت نہ بھی ہو، فرض کرو لیکن اللہ راضی ہو پھر کیا چاہیے. عزت نہ بھی ہو اللہ راضی ہو، مزید اس کو کیا چاہیے. یعنی فضولیات کو جمع کر کے کیا کرے گا. ایک دن یہ سارے ادھر رہ جائیں گے یا اور یہ چلا جائے گا، یا یہ ابھی ادھر ہی ہوگا اور سب کچھ چلا جائے گا. ان میں سے دو کام ہوتے ہی ہوتے ہیں، ہر بندے کے ساتھ ہوتے ہیں. یعنی زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے بندے پر کہ وہ ادھر ہی ہوتا ہے اور سارا مال لٹ جاتا ہے، ختم، ہاتھ خالی ہو جاتا ہے. یہ اچھا ہوا ہے اس بندے کے ساتھ، تاکہ کچھ تو اپنا عقل استعمال کرے. اور وہ دوسرا وہ ہے کہ جس کے پاس سب کچھ رہتا ہے اور وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہ کچھ بھی اپنا عقل استعمال نہیں کر سکا، کچھ بھی نہیں کر سکا. وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیتیں اس طرح کی ہیں کہ کوئی مشکل آئے تو اس کا خطرہ ہے کہ وہ خودکشی کر لے گا، اتنا برداشت نہیں کر سکتا مشکل کو. یہ کوئی تربیت ہے؟ چھوٹا سا درد برداشت نہیں کر سکتا، اکیلا رہنا برداشت نہیں کر سکتا. کام تو اس سے ہوتا ہی نہیں ہے. کیا ہے وہ بچپن سے جو تھے نا، تو والدین نے اضافی پیار دیتے تربیت نہیں کی. وہ پیار میں سارے مطالبے پورے، سب پیسہ تو تھا والدین کے پاس، وہ مطالبے پورے کرتے کرتے اس کو ایسے بنا دیا ہے نا کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بادشاہ کا بیٹا ہوں اور میں نے نہ کوئی کام کرنا ہے، نہ مشکل جھیلنی ہے، نہ صبر کرنا ہے، نہ محنت کرنی ہے، دوسروں کو کندھوں پہ ساری زندگی سوار رہنا ہے. یہ اس کو برباد کر دیا، اس کو برباد کر دیا. تو بس بے وقوف والدین، اللہ نے اولاد تو دے دیا نا بے وقوف کو، اس بچے کے جو ہے نا نقصان کر دیا. اب اس نے زندگی اس طرح گزارنی ہے، اب وہ پرواہ نہیں کرے گا جب حلال ہے حرام ہے، اپنی خواہش پوری کرنی ہے. پھر اب اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی اسی کے بیٹے ہیں تو وہ اسی کی طرح ہوں گے. اللہ یہ کہ اللہ داخل ہو درمیان میں اور رحم کرے اور ان کو غریب بنا دے. وہ 1 2 سال 3 سال 4 سال کوئی اوکھے مشکل سے گزریں گے، ذہن چینج ہوتے ہوتے پھر ان کو سمجھ آ جائے گی کہ بھائی ہم بادشاہ نہیں ہیں، ہم کوئی رئیس زادے نہیں ہیں. دنیا میں جو محنت کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. اب ان کو سمجھ آئے گی کہ محنت کرنی چاہیے. تو یہ اللہ تدخل کرے تو آئے، باقی یہ تو ہم سے تو سمجھنے والے نہیں ہیں، ہم سے تو سمجھنے والے نہیں ہیں. آپ ان کو سمجھاؤ گے تو آپ کا مذاق اڑائیں گے کہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ ہمیں دنیا سے روکنا چاہتا ہے. بھائی دنیا سے نہیں روکنا چاہتا، محنت کی طرف دعوت ہے، صبر کی طرف دعوت ہے، کوشش کی طرف دعوت ہے جو تم میں نہیں ہے، خالی ہو. تو لہذا پہلے زمانوں میں ہوتا تھا ایک جوڑا، یہ مسئلہ پیش آتا تھا. اب ہو گئے ہیں 10 اب یہ مسئلہ پیش نہیں آئے گا جو پڑھ رہے ہیں. بہرحال ایک خاتون ہے جس کا ایک ہی لباس ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے اور مربیہ ہے بچے کی، اور بچہ اوپر پیشاب کرتا رہتا ہے. تو ایک لباس ہے تو وہ ایک دفعہ اگر دھو لینا دن میں تو بس ٹھیک کافی ہے. وہ ساری نمازیں اس میں پڑھے، باقی وہ پیشاب کرتا رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک دفعہ اس نے دھویا ہے 24 گھنٹوں میں تو یہی کافی ہے. یہ 2 شرطیں علماء نے ذکر کی ہیں، ایک دفعہ دھو لے اور اس کا ایک لباس ہو. سیاح سستانی فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ایک اور شرط بھی ہے کہ یہ اگر دھوئے تو اس کے لیے مشقت بنتی ہو، دھوئے اس کے لیے مشقت بنتی ہے. 3 باتیں ہوں تو پھر یہ والی خاتون بار بار دھوئے تو اس کے لیے مشقت بنتی ہو. یہ 3 باتیں ہوں تو بس ٹھیک ہے. ایک جوڑا ہو، ایک دفعہ دھو لے اور بار بار دھونے سے مشقت بنتی ہو تو پھر اس میں نمازیں پڑھتی رہے، اس کی نماز ہوتی. المشہور بین الفقہاء العف عن نجاست ثوب المربیہ، بدن المربیہ کی بات نہیں ہو رہی، ثوب المربیہ. لطفل ذکر، لڑکے کو اپنی جھولی میں لیا ہوا ہے، لڑکی کی باتیں بھی نہیں ہو رہی، لڑکے کو لیا ہوا ہے تو وہ اس نجس لباس سے پڑھ سکتی ہے. اذا کان قد تجنجس ببولہ، جب اس کے بول سے نجس ہو، پاخانے سے نہ. ولم یکن عندہ غیرہ، اور کوئی لباس اس کے پاس نہیں ہے، بشرط غسل فی الیوم واللیلہ، دن رات میں ایک دفعہ دھو لے 24 گھنٹے میں. تو لڑکا ذکر ہو
اور اس کے بعد ایک لباس ہے اور 24 گھنٹے میں ایک دفعہ دھوتی ہے، تو یہ فقہا کے نزدیک کافی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے پیشاب کیا ہے تو دھونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ایک دفعہ دھو چکی ہے پہلے والے۔ لیکن المختار ہمارے نزدیک یہ مختار یہ ہے کہ اناطۃ الحکم فی ایذن، کہ یہ حکم منوط ہے اور مشروط ہے۔ اناطہ میں مشروط، یہ حکم مشروط ہے۔ ایک اور شرط بھی ہے، یعنی اوپر والی بھی میں مانتا ہوں ایذن لکھا ہے، اور ایک اور بھی شرط لگاتا ہوں کہ بالحرج شخصی، حرج شخصی لازم آ رہی ہو، فلا عفو من دونہ، اگر یہ حرج شخصی لازم نہیں آتی، حرج نوعی نہیں شخصی، یعنی ہر ایک کے لیے اپنی اپنی حرج بناؤ، اس خاتون کے لیے علیحدہ حرج، اس کے لیے علیحدہ، اس کے لیے ہو سکتا ہے اس کے لیے حرج نہ ہو تو پھر اس کو معافی نہیں ہے، یہ ہر دفعہ دھوئے۔ دوسری اس کے لیے حرج ہے، اس علاقے میں پانی اتنا نہیں ہوتا، یا مثلا بیمار ہے اس کے لیے حرج ہے تو اس کے لیے معافی ہوگی۔ تو حرج شخصی شرط ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی۔ اچھا، اور یہیں ٹھہر جائیں، آگے نہیں